أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. पनाह में आता हूँ मैं अल्लाह शैतान मरदूद से। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इन्न
ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، وہی لوگ ہیں ذلیلوں میں سے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ضرور بضرور غالب آؤں گا میں اور میرے رسول، بے شک اللہ قوت والا ہے، زبردست ہے۔ اے مخاطب، نہیں پائے گا تو اس قوم کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، کہ وہ محبت رکھتے ہوں ان سے جو مخالفت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، اگرچہ وہ ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، یا ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، یا ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، یا ان کے کنبے قبیلے کے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا ہے ان کے دلوں میں ایمان کو اور ان کی تائید کی اپنی روح سے، اور اللہ داخل کرے گا ان کو ایسی جنتوں میں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں۔ راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے اللہ سے۔ وہی لوگ ہیں اللہ کا گروہ۔ سنو، بے شک اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی وہ تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور وہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے نکالا اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کی بستیوں سے، پہلی مرتبہ اکٹھا کر کے نکالنا۔ تم نے گمان بھی نہیں کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور ان یہودیوں نے یہ گمان کیا تھا کہ ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے اللہ کے عذاب سے۔ پھر ان پر پہنچا اللہ کا عذاب اس طرح سے جس کا انہیں گمان بھی نہ تھا، اور ڈال دیا اللہ نے ان کے دلوں میں ہیبت کہ وہ اجاڑ رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے۔ بس عبرت حاصل کرو اے آنکھ والو۔ اور اگر اللہ نے ان پر جلاوطنی نہ لکھی ہوتی تو ضرور ان کو عذاب دیتا دنیا میں، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔
یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو بھی مخالفت کرے گا اللہ کی تو بے شک اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ جو تم نے کاٹے کھجور کے درخت، یا جن کو تم نے کھڑا چھوڑ رکھا ان کی جڑوں پر، تو یہ سب اللہ کے حکم ہی سے ہوا ہے، اور یہ اس لیے تاکہ اللہ ذلیل کر دے نافرمانوں کو۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 20 سے لے کر 22 تک پڑھی گئی ہیں، اور اسی پر الحمدللہ سورہ مجادلہ مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے سورہ حشر کی 5 آیتیں تلاوت کی ہیں، تو انشاءاللہ پہلے سورہ مجادلہ کی آیتوں کی تفسیر بیان کی جائے گی، اس کے بعد سورہ حشر کی آیتوں کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ چنانچہ فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، تو ان کا انجام یہ ہوگا اولئک فی الاذلین، وہ دنیا میں ذلیل ہوں گے۔ اس سے ایمان والوں کو مطمئن ہونا چاہیے کہ موجودہ حالات سے مسلمان نہ گھبرائیں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اور موجودہ حالات یہ آزمائش ہیں ایمان والوں کے لیے۔ دیکھیں کون اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے، اور یہ امتحانات ہمیشہ سے ایمان والوں کے لیے رہے ہیں، اور اس کا انجام ایمان والوں کی کامیابی اور غلبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات پہ تنبیہ فرمائی کہ اللہ اس کے رسول کے مخالفت کرنے والے ذلیل ہوں گے۔ آپ سوچیں کہ ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ کہیں ہم سے اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، کہیں ہم سے اللہ کے رسول کی سنتوں کی مخالفت تو نہیں ہو رہی؟ یاد رکھو، کہیں نہ کہیں تو ہم میں کمی رہ گئی ہے، تبھی تو ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہے۔ اس صدی کے سروے کے اعتبار سے پوری دنیا کی آبادی 700 کروڑ ہے، ان میں 200 کروڑ مسلمان ہیں، یعنی دنیا کا ہر تیسرا آدمی مسلمان ہے۔ اتنی بڑی تعداد اس سے پہلے کبھی نہ ہوگی مسلمانوں۔ 700 کروڑ انسانوں میں سے 200 کروڑ مسلمان ہیں۔
اگر عزت کا معیار کثرت تعداد ہے تو پھر مسلمانوں کو یہ ذلت کا سامنا کیوں ہے؟ پھر اگر عزت کا معیار حکومت ہے تو دنیا میں مسلمانوں کی 60 حکومتیں ہیں صرف مسلمانوں کی، اس میں کوئی شریک نہیں۔ اور اگر مال اور دولت کو عزت کا معیار قرار دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنا مال اور سرمایہ عطا فرمایا ہے کہ دنیا کے صف اول کے مالداروں میں مسلمان شریک ہیں۔ تم کہیں گے ہندوستان میں مالدار ہیں کیا؟ ہاں، ہندوستان میں صف اول میں 5 مسلمان مالداروں کا نام آتا ہے، اس میں عظیم پریم جی بھی ہے، یہ مسلم ہیں یہ، ہاں جی۔ اس کے باوجود سوال یہ ہے کہ ہم ذلیل کیوں ہیں؟ تو اللہ نے اس کا معیار بتایا کہ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا وہ ذلیل ہوگا۔ مخالفت 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک تو زبان سے کہ کوئی کہے ہم اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، یہ تو مسلمانوں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کے دل میں ذرہ بھی ایمان ہے وہ اپنی زبان سے اللہ اس کے رسول کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن ایک مخالفت ہے عملی، کہ زبان سے تو کچھ نہ کہے لیکن عمل اس کے خلاف کرے۔ آج جیسے مسلمان اللہ رسول کو مانتا ہے لیکن نماز کا اہتمام نہیں کرتا، تو ظاہر بات ہے یہ بھی تو مخالفت ہے، یہ زبان سے نہ صحیح عمل سے مخالفت ہے۔ اسی طرح سے مسلمان، بہت سے مسلمان ہیں جو نشہ بھی کرتے ہیں اور جوا بھی کھیلتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، اس کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو مخالفت زبانی تو نہیں ہے لیکن عملی مخالفت ہے۔ تو مخالفت اللہ اس کے رسول کی چاہے زبانی ہو یا عملی ہو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ذلیل ہوں گے۔ عزتوں کے نقشوں میں اللہ ذلیل کرے گا، حکومتوں کے مالک ہونے کے باوجود ذلیل ہوں گے، ملک و مال کے مالک ہونے کے باوجود ذلیل ہوں گے۔ مسلمانوں کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ مسلم ممالک میں سونا نکل رہا ہے، سونا۔ تم تو خبریں سنتے اور پڑھتے ہوں گے کہ ترکی میں کئی ٹنوں سونا نکلا زمین سے۔ سنا افغانستان کی زمین میں بھی سونا نکل رہا ہے، مدینہ پاک کی سرزمین اور پہاڑیوں سے سونا نکل رہا ہے۔ آپ بتاؤ اللہ تمہیں اور کیا دینا جی؟ مسلم ممالک میں ہیرے نکلتے ہیں، گیس نکلتی ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، ہاں جی، اللہ تمہیں اور کتنا دینا ہے؟
اتنا دینے کے باوجود پھر ذلیل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر زبانی مخالفت نہ کرے، عملی مخالفت ضرور کر رہے۔ اور تمہیں معلوم ہوگا یہ سعودی کبھی ہمارے لیے قبلے کی حیثیت تھی۔ لوگ مثال بیان کرتے تھے کہ سعودی میں شریعت کے احکامات نافذ ہیں، لیکن آج ان کی حالت یہ ہے کہ عیاشی کے اڈے کھل گئے ہیں، فلم اور سنیما ہال سینکڑوں کی تعداد میں کھل گئے۔ اسی طرح وہاں ناچ ہو رہا ہے، گانا ہو رہا ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے، اور اب تو ایک شہر بسایا جا رہا ہے، نیوم شہر، سمندر کے کنارے، اس میں عیاشیاں ہوں گی۔ آپ بتاؤ اللہ تمہاری مدد کیوں کرے گا؟ بھئی کچھ نہ کچھ گن ہونا چاہیے کہ خدا کو تم پہ رحم آئے، خدا کو تم پہ پیار آئے۔ اللہ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، ہاں طلب والوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کسی کو نہیں سدھارتا جب تک کہ اس میں سدھرنے کا جذبہ نہ ہو۔ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، ایک چیز کو تم ناپسند کرے، اللہ زبردستی ہدایت کو چپکا دیں گا نہ۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس ذلت کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ چلو احساس ہو تو انسان ذلت سے نکلنے کی کوشش کرے، ہمیں تو اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ قومیں ہمارے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے ایک وقت کی ٹھوکر لگی، کئی ٹھوکریں لگ رہی ہیں، ہماری قوم جو ہے پھر بھی سدھرنے کو تیار نہیں۔ تو اللہ نے معیار بیان کیا ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی وہ ذلیل ہوں گے۔ اذل کہتے ہیں سب سے زیادہ ذلیل، تو ظاہر بات ہے یہ آیت شریفہ میں ایک معیار اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ اگر تم عزت چاہتے ہو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو جو ہے مظلوم ہیں، ہمارے پاس حکومت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھو کل حکومت ملیں گی، آج تم سدھر جاؤ، آج بھی سدھریں گے مسلمان، اللہ ملک و مال کا مالک بنا دے گا، کیونکہ ملک کا مالک اصل تو اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ تو یاد رکھو، تو فرمایا ان الذين يحادون الله ورسوله، بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، اولئک فی الاذلین، وہی لوگ ذلیلوں میں سے ہیں۔
كتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے. کہاں لکھا؟ لوح محفوظ میں، کہ ضرور بالضرور غالب رہوں گا میں اور میرے پیغمبر. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوت والا ہے، زبردست ہے. لہذا انجام کار یہ ہوگا کہ دنیا پر دین اسلام غالب آئے گا. اب وہ کب آئے گا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، اور پھر دنیا کی آخری جنگ ہوں گی، جنگ ہرمجدون، جو فلسطین کے میدان میں لڑی جائے گی. یعنی وہ تھرڈ ورلڈ وار ہوگا، وہ تیسری جنگ عظیم. اور اس کے متعلق احادیث میں اور پچھلی کتابوں میں تذکرہ ہے. قیامت کے قریب دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہوگی، اور اس میں 2 بلاک ہوں گے، ایک طرف ایمان والے اور باقی ساری قومیں دوسری جانب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو جتنے عیسائی ہیں وہ سب مسلمان ہو جائیں گے، ایمان لائیں گے. اب مقابل میں یہودی اور کافر رہ جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فتح مبین عطا فرمائے گا. اور اس کے بعد دنیا میں صرف اسلام باقی رہے گا اور مسلمان باقی رہے گا. یہ بشارت اللہ کے نبی نے صحابہ کو دی تھی. لہذا موجودہ حالات سے مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا کیسا ہونا ہمارے بال بچوں کا، کیونکہ ایک سے ایک ظالم مسلط ہو رہے ہیں اور ایک سے ایک ظالمانہ قوانین ترتیب دیے جا رہے ہیں. ہمارا کیسا ہونا؟ یاد رکھو، کبھی مایوس نہیں ہونا. مایوسی کفر ہے. جسے اللہ پہ یقین نہ ہو وہی کافر ہے. ہم تو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں نا، تو اللہ کا وعدہ ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ضرور بالضرور غالب آؤں گا میں اور میرے رسول. اور دوسری آیت میں ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ضرور بالضرور ہم مدد کریں گے ہمارے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی. اب ہمیں اتنا چاہیے کہ اپنے حالات کو تھوڑا درست کریں. ہمارے حالات اس وقت جو ہیں نا، یہ نماز بھی پڑھتے چھوڑ بھی دیتے، گناہ بھی کرتے، توبہ کرتے، پھر گناہ کرتے، پھر توبہ کرتے، بگڑتے سدھرتے پھر بگڑتے. جیسے ایک ٹھوکر لگ گئی برابر مسجد میں بھاگ لے کے آتے ہیں. ذرا بیماری ہو گئی فوراً دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں. تو ہمارا معاملہ ایسی ہے کہ مستقل نہیں ہے.
اس پر اللہ کی اتنی مدد ہے، اللہ تمہاری حفاظت کر رہا ہے۔ اگر تمہارے اطاعت کا معیار بڑھ جائے، اللہ آسمانوں سے تمہارے لیے ہر نعمت کے دروازے کھول دے۔ جب ان گناہگاروں کی زندگی کے ساتھ ساتھ خدا کی اتنی مدد آ رہی ہے، اگر واقعیتاً تم جو ہے ایمان کے معیار پہ آ جاؤ، اللہ کی کیا کیا مدد نہیں آئے گی۔ تو فرمایا اللہ کا دین غالب آئے گا، پوری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی اسلام کو مٹا نہیں سکتی۔ اور اس کی مثالیں دیکھو، اس سے پہلے شاید میں نے بیان کیا تھا کہ اس سال میں 2 ایسی شخصیات مسلمان ہوئی ہیں۔ ایک تو امریکہ کا سب سے بڑا عیسائی رہنما ہیلیرین ہیگی مسلمان ہوا، 20 سال سے اسلام کی مخالفت کرتا تھا، 20 سال، اور اسلام کے خلاف جو کانفرنس ہوتی تھی عالمی، اس میں وہ چیف گیسٹ ہوتا تھا۔ اللہ کی شان، قرآن میں لوز پوائنٹ ڈھونڈنے کے واسطے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 پہ پہنچا ہے۔ تو اس کا جو ضمیر تھا وہ جاگ گیا، اور اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ پوری دنیا عیسائیت حیرت میں رہ گئی، اتنا بڑا مذہبی رہنما کہ اس کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابیں چرچوں میں پڑھی جاتی تھی، مسلمان ہو گیا۔ اور اسے دیکھ کر کئی عیسائی مسلمان ہو گئے۔ ابھی عیسائیوں کو یہ غم سے نکل بھی نہیں پائے تھے کہ افریقہ کا ایک بہت بڑا پادری عیسائی رہنما، جس کے 1 لاکھ فالوور تھے، ابھی 4 مہینے پہلے وہ مسلمان ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہزاروں عیسائی ایک بہت بڑے مجلس میں سب نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہمیں بہت ڈرنے کی بات ہے کہ ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمیں ہٹا دے اور دنیا کے کریم، دنیا کے جو خاص صلاحیت والے ہیں، اللہ انہیں ایمان کی توفیق عطا فرما دے اور اسلام کا یہ کام ان کے ہاتھوں سے آگے بڑھے۔ قابل لوگ آ رہے ہیں، ہاں جی، ہم کو تو ناز ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلام صرف عقیدے کی حد تک رہ گیا، ابھی عمل میں نہیں آیا۔ ابھی جو ہے ہم خوش فہمی میں ہیں کہ ایمان والے جنت میں ضرور جائیں گے، لیکن اسلام ابھی عمل میں نہیں آیا۔ آپ دیکھو جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ ایمان والو، جمعہ کے دن جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اپنے کاروبار چھوڑ دو اور دوڑو اللہ کے ذکر یعنی نماز و خطبے کی طرف۔ لیکن مسلمان
مسلمان جمعہ کی اذان کے بعد بھی دکان نہیں بند کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ایڈجسٹ کرتا ہے۔ ہاں جی، میں بیٹے کو بولتا تو ایک کی پڑھ کے آیا، تو میں 1.5 کی جا کے پڑھتا ہوں، اور دکان کھلی کی کھلی۔ تو اطاعت کہاں ہے؟ قوموں کو پتہ چلے آج جمعہ ہے، 1 گھنٹہ اگر تمہاری مارکیٹ بند ہو جائے تمہارا کیا نقصان ہوگا؟ ہے جی، اللہ کے حکم پہ عمل ہو جائے گا، اور اللہ نے فرمایا جب نماز ہو جائے اب چلے جاؤ اپنے کاروبار۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، نماز ہو گئی چلے جاؤ، اللہ کے فضل یعنی روزی کو تلاش کرو۔ تو یاد رکھو، بے نمازی تو دکان بند نہیں کر رہا ہے، یہ نمازی بھی دکان کھلے رکھ رہا ہے نہیں؟ نمازی چھوڑو، تہجد گزار پوری زندگی اللہ کے راستے میں گیا ہے، مگر جمعہ کی اذان کے بعد اس کی دکان کھلی ہوئی ہے بات سمجھ؟ اب بتاؤ، ہم نے اسلام کو اپنی عقل سے سمجھا ہے، اس پہ عمل کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ، اسلام میں کامل طور پہ داخل ہو جاؤ۔ چند احکامات پہ عمل کرنے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ تمام احکامات اسلام پہ عمل کرنے کا نام اسلام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو بہرحال جمعہ کی اذان کے بعد آدھے گھنٹے کے واسطے دکان بند کرو، ہے جی، پتہ تو چلے کہ جمعہ کا دن ہمارے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ دیکھو، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن ہے عبادت کا، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن ہے۔ عیسائیوں کی کیفیت دیکھو، انہوں اتوار کے دن سب بند رکھتے ہیں، انہوں کیا، ہم بھی بند رکھتے ہیں۔ ہندوستان سے انگریز گیا لیکن ان کی تہذیب ابھی باقی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو بھی اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے گا وہ ذلیل ہوگا، اور انجام اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا۔ پھر آگے فرمایا ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوت والا ہے، زبردست ہے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں نا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اتنی کہ ہر چیز سے زیادہ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر سے حضور نے پوچھا، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ عمر نے کہا یا رسول اللہ، اپنی جان کو چھوڑ کر باقی تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ حضور نے ایک ہاتھ مارا عمر کے سینے پہ،
تو عمر کا سینہ کھل گیا، کہا یا رسول اللہ اب تو آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ حضور نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تیرا ایمان کامل ہو گیا ہے۔ تو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ سے محبت ہو، اور پھر اللہ کے رسول سے محبت ہو، اس کے بعد میں پھر بیوی ہیں، بچے ہیں، اماں ہیں، بابا ہے، عزیز قریب ہے، تو سب سے زیادہ محبت اللہ سے، اس کے رسول۔ اچھا اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ جب دونوں کی محبت سے امتحان ہو تو آپ دیکھیں کہ اللہ سے، اس کے رسول سے محبت زیادہ ہے یا پھر اپنے عزیزوں سے محبت زیادہ ہے۔ جیسے رسومات و رواجات ہیں، باپ دادا کے گھڑے ہوئے، اب عام طور سے لوگ اپنے باپ دادا کے رسومات ہی کو دین سمجھے ہوئے ہیں۔ وہ تو اچھا ہوا علم کا چرچا ہو گیا، دعوت کا کام چل پڑا، مسلمانوں کو ذرا شعور آیا، ورنہ یہ محرم کا مہینہ ہوتا تھا نا، آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے جی، ناندیڑ میں تعزیے، علم سواریاں اتنا دھوم سے منائے جاتے تھے پوچھو مت، ہے جی۔ میں 1981 میں ناندیڑ میں تھا، 43 سال پہلے، فتح برج پہ امام تھا، دارالعلوم کربلا میں پڑھا تھا، تو تعزیے نکلتے تھے یہاں سے، ہے جی، کھڑک پورے کا، یہاں کا، اطراف کا، یہ پوری روڈ جو ہے نا یہاں سے لے کے تو کربلا تک رات میں فل رہتی تھی، ہے جی، اتنے جوش و خروش سے۔ اچھا اس زمانے میں ہمارا بیان ہوتا تھا کہ کھڑک پوری کی بوڑی ہے نا، وہاں ایک تعزیہ بیٹھتا تھا بہت زبردست، پرانے لوگ انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، دین محمد پہلوان تھے، اسی طرح سے ہمارے صابر حسین صاحب گزر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ لوگ بلاتے تھے میرے کو، وہاں بیان ہوتا تھا، ادھر تعزیے کیا دھولا چل رہا ہے، دھوم مچی ہوئی ہے، ادھر ہمارا بیان چل رہا ہے۔ اتنا جو ہے محرم اتنا زبردست تھا ناندیڑ کا، کیا پوچھیں، اطراف کے بہار سے لوگ دیکھنے کو آتے تھے، رات بھر روڈ فل تھے انسانوں سے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے دین کیوں سمجھے ہوئے تھے مسلمان؟ اس لیے کہ اتنا علم نہیں تھا، جہالت تھی، باپ دادا سے دیکھے ہوئے تھے، بس بے شعوری کے طور پہ ایک چیز منا رہے تھے۔ ہمارے بچپن میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ سواریوں کے سامنے ناچے تو اس کا ثواب امام حسین کو پہنچتا ہے، اتنی جہالت تھی۔ گھروں میں گھوڑے پکتے تھے، گھوڑے سمجھتے نا وہ آٹے کے بناتے تھے، پھر چونگے پکتے تھے، روٹاں بنتے تھے، ہیں جی، اور زمانے میں امام حسین کے نام پہ جو ہے فقیراں بنتے تھے، ہیں جی، فقیر بنتے تھے۔ جو مٹی کا شیر ہے نا محرم میں، بچوں کے لیے مائیں منتیں مانگتی تھی، اور گوشت جو ہے وہ شیر کے منہ میں ڈالتے تھے، شیر کیا کھاتا اس کا مجاوری کھا جاتا تھا وہ۔ اس کو ہم دین سمجھے ہوئے تھے، یہی بات سمجھ میں آئی؟ اللہ نے پھر ذرا شعور دیا، پھر علم آیا، دعوت کا کام آیا، اللہ نے مسلمانوں کو پھر سمجھ دی۔ اب جو ہے انہوں بولے یار ہم جو ہے ابھی تو غلطی میں تھے، اب پلٹ کر سیدھے راستے پہ آئے،
اب دیکھو محرم کا مہینہ گزرا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا محرم گزر گیا کیا ہے جی؟ تو یہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر انسان گناہ نہیں کرتا، یا تو انجانے میں ہو جاتا ہے یا پھر نادانی سے ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اس کے بعد بھی بندہ اگر توبہ کر لے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ توبہ کے معنی کیا ہے؟ جس گناہ میں مبتلا ہو اس کو چھوڑ دے اور اس پر شرمندہ ہو اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، اسے کہیں گے توبہ۔ بہرحال پہلے سے اب مسلمانوں میں سدھار کچھ زیادہ چاہ گیا ہے جی۔ پہلے اتنی مسجدیں نہیں تھی، اب الحمدللہ۔ اچھا دور کی بات نہیں کرتا، تمہاری اسی مسجد میں آج سے 42 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہاں فجر میں یہ مسجد عابدین میں فجر میں لوگ اتنے ہوتے تھے جتنے جمعہ میں ہوتے تھے۔ یہ مسجد فجر میں فل ہوتی تھی۔ اب دیکھیں یہ سدھار کے بعد ہی تو ہوا ہے یہ۔ اس لیے مسلمانوں ہمیشہ فکر کرو اپنی اصلاح کی، اپنی اولاد کی، اپنے گھر والوں کی اصلاح کی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچا لو۔ بھئی اصلاح کی کوشش کرتے کرتے ہی اصلاح ہوں گی نا، اپنے عقیدوں کی اصلاح، اپنے عمل کی اصلاح، اپنے معاملات کی اصلاح۔ تو اللہ نے فرمایا ایمان والے جو اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں وہ ہرگز ان سے محبت نہیں رکھتے جو اللہ اس کے رسول کے مخالف ہوں، چاہے وہ مخالف ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان کے خاندان اور کنبے ہی کے کیوں نہ ہو، جو اللہ اس کے رسول کا مخالف ہے ایمان والا اس سے کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ اس آیت شریفہ کا شان نزول سن لو۔ یہ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت شریفہ حاطب بن ابی بلتعہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ عنقریب یہ مکے والے وہ صلح کا معاہدہ توڑ دیں گے۔ جب یہ معاہدہ توڑ دیں گے تو پھر ہم براہ راست ان سے جنگ کر سکتے ہیں۔ 22 مہینے تک معاہدے پہ قائم رہے مکے والے، اس کے بعد انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ مکہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دو، کیونکہ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے، اور فرمایا کہ یہ راز کسی کو معلوم نہ ہو۔ اور حضور دعا کرتے تھے یا اللہ ہماری یہ تیاریوں کا راز مکے والوں سے بچائے کے رکھنا، ان کو پتہ نہ چلے ہم اچانک اٹیک کرنے والے ہیں۔ اس زمانے میں
مکے سے ایک عورت مدینہ آئی، اس کا نام تھا سارا۔ یہ اصل میں گانے والی عورت تھی۔ صحابہ نے حضور کے سامنے پیش کیا، اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا کیا تو مسلمان ہو کر آئی ہے؟ اس نے کہا نہ۔ حضور نے پوچھا پھر کیوں آئی؟ اس نے کہا جی آپ لوگ میری مدد کرتے تھے اور آپ لوگ یہاں چلے آئے، میرا کوئی وہاں پرسان حال نہیں ہے، لہذا مدد کے لیے آئی تھی۔ حضور نے فرمایا کہاں گئے وہ تیرے نوجوان جو تجھ پر اپنا مال لٹاتے تھے؟ کہنے لگی وہ بدر میں مارے گئے اور میں پریشان ہوں، میری مدد کیجیے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا دیکھو اس کی مدد کرو۔ چنانچہ صحابہ نے اپنی حیثیت کے مطابق اس کے مدد کی۔ جب وہ جانے لگی، ایک صحابی ہیں حاتب بن ابی بلتا، ان کے بال بچے مکے میں تھے، اکیلے ہجرت کر کے یہ آ گئے تھے۔ ان کو خیال ہوا کہ اگر اللہ کے رسول مکے پہ حملہ کر دیں گے تو وہاں کے مشرکین میرے بال بچوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس لیے انہوں نے ان پر احسان کرنا چاہا، تو یہ راز حضور کا انہوں نے فاش کیا۔ ایک چٹھی لکھی مکے کے سرداروں کے نام کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ حملہ کرنے والے ہیں، لہذا تم اپنا بچاؤ کرو۔ وہ عورت کو 10 درہم دیے معاوضہ، یہ چٹھی مکے کے سرداروں کو پہنچا دیں۔ اب وہ راز لے کر جا رہی ہے۔ 2 دن گزر گئے، تیسرا دن آیا، اللہ کے رسول کو خواب میں دکھائی دیا ایک عورت اسلام کا راز لے کر جا رہی ہے۔ حضور نے حضرت زبیر، حضرت علی اور حضرت مرثد کو بلا کر فرمایا دیکھو یہاں سے 3ری منزل پر روضہ خاف پر ایک عورت تم کو ملے گی، اس کے پاس اسلام کا راز ہے، وہ اس سے لے کر واپس آ جاتا۔ چنانچہ یہ تیز رفتار گھوڑوں سے چلے اور جب اس مقام پہ پہنچے، اللہ کے رسول کی پیشن گوئی کے مطابق وہ عورت وہاں سے آگے جانے کی تیاری میں تھی۔ انہوں نے گھیر لیا اور اس سے کہا کہ تو جو راز لے جا رہی ہے وہ واپس دے۔ اس نے صاف انکار کیا۔ انہوں نے کہا تو ایسا نہیں مانیں گی، تجھے ہم بے لباس کر دیں گے۔ وہ خوفزدہ ہوئی، اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر اپنے چونڈے میں سے وہ چٹھی نکال کے دی، انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب یہ چٹھی حضور کے سامنے پیش کی گئی، اس میں لکھا تھا کہ یہ خط حاتب بن ابی بلتع کی جانب سے مکے کے سرداروں کے نام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے والے ہیں، لہذا تم اپنا بچاؤ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ چٹھی کا مضمون سنا،
آپ نے فرمایا حاطب کہاں ہے؟ حاطب پیش ہوئے، حضور نے فرمایا خط تم نے لکھا؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا جب کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جلدی نہ کیجیے، میں ایمان سے نہیں پھرا ہوں۔ حضرت عمر میان سے تلوار نکالی، کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیجیے اس کی گردن مار دو، یہ منافق ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر خاموش ہو جاؤ۔ پھر پوچھا حاطب میں نے منع کیا تھا، پھر تم نے یہ راز فاش کرنا کیوں چاہا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اصل میں مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ میرے بال بچے مکے میں ہیں، تو کہیں مشرکین مکہ میرے بال بچوں کو تکلیف نہ دے، اس لیے میں نے ان پر احسان کرنا چاہا کہ اس کے بدلے میں وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں۔ حضرت عمر نے پھر تلوار نکالی، یا رسول اللہ حکم دیجیے اس کی گردن مارو۔ حضور نے فرمایا عمر تجھے نہیں معلوم کہ یہ اہل بدر میں سے ہے، جنگ بدر میں شریک تھے یہ، اور بدریین کے بارے میں اللہ نے فرمایا اب اس کے بعد تم جو چاہے کرو، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے، اس کے دل میں ان کے لیے کوئی محبت نہیں ہوتی جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ دوسری روایت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، لیکن ان کے والد جو تھے ابو قحافہ ایمان نہیں لائے۔ کافی عمر تھی ان کی، ابو بکر صدیق کے والد اتنے بوڑھے ہو گئے تھے، پورے داڑھی کے بال اور یہ بھووں کے بال بھی بالکل سفید۔ فتح مکہ کے دن ابو بکر صدیق اپنے والد سے ملنے کے لیے گئے۔ آخر میں ان کی بینائی جاتی رہی تو اپنے باپ سے ملنے کے لیے گئے۔ اب ان کے والد کٹر کافر، ان کے والد نے حضور کی شان میں گستاخی کی، عمر سے نہیں رہا گیا۔ عمر نے اٹھا کے جو مارا ہے اپنے باپ کو، ایک گھونسا، وہ بڑے حضرت الٹ کے گر گئے۔ ان کو غصہ آیا کہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو، برداشت نہیں کیا، اٹھا کے جو مارا ہے گھونسا باپ کو، الٹ کے بوڑھا نیچے گرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا، آپ نے فرمایا ابو بکر یہ کیا کیا تم نے؟ یہ تمہارے والد ہیں، یہ کیوں مارا؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ قسم اللہ کی، اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی نا، اس تلوار سے اس باپ کو ختم کر دیتا ہے کہ اللہ کے رسول کے شان میں گستاخی کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اپنے ماں باپ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ اللہ اس کے رسول سے اس قدر انتہائی محبت ہے کہ اگر باپ بھی مخالف ہو تو اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اچھا پھر بعد میں کیا ہوا؟ آخر اللہ نے ابو بکر کے والد کو ہدایت دی اور ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ مسلمان ہو گئے اور ابو بکر سے کہا مجھے اللہ کے رسول کی خدمت میں لے کر چل۔ چنانچہ ابو بکر صدیق اپنے والد کو سہارا دے کر حضور کی خدمت میں لے آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر یہ بڑے حضرت کو کیوں تکلیف دی ہے، میں خود آ جاتا چل کر۔ اللہ نے پھر ہدایت دی۔ دیکھو ابو بکر کی ایک خصوصیت ایسی ہے جو کسی صحابی کو حاصل نہیں۔ ابو بکر صدیق کی 4 پیڑھیاں صحابہ ہیں، 4 پیڑھیاں صحابہ ہیں، ان کے والد صحابی ہیں، ابو بکر صحابی ہیں، ابو بکر کے بیٹے صحابی ہیں، ابو بکر کے پوترے بھی صحابی ہیں۔ یہ شرف کسی صحابی کو حاصل نہیں۔ باقی صحابہ کی 3 پیڑھیاں صحابہ ہیں۔ یہ خصوصیت ابو بکر صدیق کی ایک یہ بھی ہے کہ ان کی 4 نسلیں ہیں صحابہ ہیں۔ تو اللہ نے آیت شریفہ نازل فرمائی جو اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہرگز ان سے محبت نہیں کرتے جو اللہ اس کے رسول کے مخالف ہوں۔ اور ایک روایت ابن ابی حاتم کی روایت ہے، یہ آیت حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ ایک جنگ میں، جنگ احد میں، ابو عبیدہ ابن الجراح کے مقابل میں ان کے والد آ گئے۔ باپ کافر تھا اور یہ اسلامی لشکر میں ہے اور باپ کافروں کی فوج میں ہے، بار بار آمنا سامنا ہوتا ہے اور باپ ہے اس کوشش میں ہے کہ ابو عبیدہ پہ وار کروں، لیکن ابو عبیدہ بار بار وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھانے سے اپنے ہاتھ کو روکتے ہیں۔ لیکن جب دیکھا کہ باپ بار بار جو ہے مقابل میں آ رہا ہے، اٹھا کے جو ماری تلوار، باپ اسی جگہ ختم ہو گیا۔ اللہ نے آیت شریفہ نازل فرمائی کہ ایمان والا اللہ اس کے رسول کے مخالف سے کبھی محبت نہیں کرتا۔ اسی طرح سے ایک تیسری روایت حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن جنگ احد میں کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے
اس وقت تک وہ کافر تھے، بعد میں ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد جب وہ مدینہ پہنچے، ایک دن باپ بیٹے کھانا کھانے کو بیٹھے ہیں دسترخوان پہ، تو بیٹے نے کہا بابا جنگ احد میں تم میری تلوار کے زد میں آ گئے تھے، لیکن جاندے باپ ہے بول کے چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا قسم اللہ کی اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تو تجھے اللہ اس کے رسول کا دشمن سمجھ کے ضرور قتل کرتا ہے، میں یہ بھی نہ سوچتا کہ تو میرا بیٹا ہے۔ اس پر آیت شریفہ نازل ہوئی کہ ایمان والے کبھی ان سے محبت نہیں کرتے جو اللہ اس کے رسول کے مخالف ہیں۔ اسی طرح سے اور ایک روایت، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، زوج مطہرہ ہیں۔ تو ابو سفیان کسی کام سے تجدید صلح کے لیے مدینہ آئے، تو بیٹی کے مکان پہنچے ملنے کے واسطے۔ گھر میں بستر بچھا ہوا تھا۔ اب باپ جو ہے پورے عرب کے کافروں کا سردار ابو سفیان، بیٹی کو ملنے کے واسطے بیٹی کے مکان پہ پہنچا، تو بیٹی نے جو بستر تھا نا، باپ کے آنے کے بعد اسے لپیٹ کے اٹھا کے رکھ دیا۔ باپ کو بہت ناگوار ہوا۔ بیٹیاں تو اپنے باپ کے آنے سے خوش ہوتی ہیں، اور یہ کہ یہ میری بیٹی بچھا ہوا بستر لپیٹ کے اٹھا کے رکھ دیا۔ تو ابو سفیان نے پوچھا کہ یہ بستر جو اٹھا کے لپیٹ کے رکھ دیا، کیا یہ بستر میرے قابل نہیں تھا، یا میں اس بستر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں تھا؟ بیٹی نے کہا بابا یہ بستر اللہ کے رسول کا پاک بستر ہے، اور تم کافر ہو، ناپاک، لہذا حضور کے پاک بستر پر تم بیٹھ نہیں سکتے، اٹھا کے رکھ دیا۔ اس پر آیت شریفہ نازل ہوئی۔ دیکھا ایمان والے اللہ اس کے رسول سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ ان کے مخالفین سے وہ محبت نہیں کرتے۔ اسی طرح سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں، اور کافروں کی فوج میں کافروں کے لشکر کا جھنڈا ان کے بھائی کے ہاتھ میں۔ جنگ بدر میں ایمان والوں کو کامیابی ہوئی، اور مشرکین 70 اس میں قتل ہو گئے، اور 70 گرفتار ہوئے۔ وہ گرفتار ہونے والوں میں مصعب بن عمیر کا بھائی بھی تھا۔ ایک انصاری صحابی نے اس کو گرفتار کیا، اور رسیوں سے اس کے ہاتھاں بندھ رہا تھا۔ ادھر سے یہ گزرے مصعب بن عمیر، تو ان کے بھائی نے پکار کے کہا بھائی ذرا بولو نا جی، نے کتنا کس کے بندھ رہا میرے کو۔ تو مصعب بن عمیر نے وہ صحابی سے کہا اس کو اور کس کے بندھ رہا، کیونکہ
کہ اس کی ماں بہت مالدار ہے، بہت پیسے ملتے تیرے کو. تو اس نے کہا ہاں، تو میرا بھائی ہو کر میری مدد کرنے کے بجائے تو اسے کہہ رہا ہے کہ کس کے بعد. مصعب بن عمیر نے کہا کہ تو میرا بھائی نہیں ہے، کافر ہے تو میرا بھائی نہیں ہے. میرا بھائی تو وہ ہے جو تیری مشکیں کس رہا ہے. اللہ نے فرمایا جو اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ اس کے رسول کے مخالفین سے کبھی محبت نہیں کر سکتے. تو فرمایا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. نہیں پائے گا تو ان لوگوں کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ محبت کرتے ہوں ان سے جو مخالفت کرے اللہ اس کے رسول کی. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، چاہے وہ ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، چاہے ان کے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، یا چاہے ان کے خاندان والے کیوں نہ ہو. ایمان والے اہل کفر سے محبت نہیں کر سکتے کیونکہ اہل کفر نے اللہ اس کے رسول سے کفر کیا ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ ایمان والے وہ ہیں اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے، یعنی مضبوط ہیں. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ نے ان کی تائید کی اپنی روح سے. یہ روح سے مراد ہے قرآن کریم. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ان کو داخل کرے گا ایسی جنتوں میں جن کے دامن میں نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکلیں گے نہیں اور نہ نکالے جائیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اولئک حزب اللہ، یہی ہیں اللہ کا گروہ، اللہ کی پارٹی. حزب کہتے ہیں پارٹی کو. یہ ہیں اللہ کے گروہ. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سنو بے شک اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے. اس کے بعد ہم نے سورہ حشر کی آیتیں تلاوت کی ہیں، ان کا شان نزول سن لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یہ سورہ حشر ہے اور یہ مدینے میں نازل ہوئی. اس میں 3 رکوع ہیں اور 24 آیتیں. سورہ حشر کا ایک دوسرا نام ہے سورہ بنی نذیر، کیونکہ اس میں یہودیوں کے قبیلے بنی نذیر کے حالات بیان کیے گئے ہیں اور ان کے انجام کو بیان کیا گیا ہے. یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں عرب کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عرب کے 2 قبیلے جو تھے ایمان لا چکے تھے، مسلمان بن گئے تھے. اب رہ گئے یہودی. اللہ کے رسول نے مدینہ پہنچ کر
ان یہودیوں سے معاہدہ کیا ہے اس بات کا کہ ہم ایک ہی شہر میں رہتے ہیں تو امن کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ اگر کوئی دشمن ہم پہ حملہ کرے باہر سے، ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں۔ حضور نے یہودیوں سے امن کا معاہدہ کیا ہے۔ تو یہ 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو نذیر کی تفصیل یہ ہے کہ بنو نذیر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نا ہارون علیہ السلام، یہ ان کی اولاد تھی، اور یہ تورات کے عالم تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے۔ انہوں نے تورات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو پایا تھا، اور حضور کی علامتیں تورات میں لکھی ہوئی تھی کہ آپ مکے میں پیدا ہوں گے، ہجرت کر کے یثرب میں آئیں گے، یعنی مدینے میں۔ تو یہ خاندان مدینے میں اس لیے آیا تھا کہ اللہ کے رسول سے ملاقات بھی ہوں گی اور آپ کی صحبت میں ہم رہیں گے۔ یہ آئے تھے ملک شام سے، رہ گئے مدینے میں۔ جب حضور ہجرت کر کے تشریف لائے تو انہوں نے حضور کو دیکھا غور سے، بالکل وہی علامتیں تھیں جو آپ کے بارے میں اللہ کی کتاب تورات میں بیان کیا گیا تھا، اور یہ بھی بیان تھا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ بنی اسماعیل میں سے ہوں گے۔ آپ کو پہچان کر ان یہودیوں نے انکار کیا حسد کی وجہ سے، انہوں ہوں گے پیغمبر لیکن ہمارے خاندان میں پیدا نہیں ہوئے، لہذا ہم نہیں مانتے۔ تعصب اور ذاتی واد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے۔ بہرحال انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ جنگ بدر ہو گئی۔ جنگ بدر میں حیرت انگیز نتیجہ نکلا کہ مسلمان 313 ہونے کے باوجود 1000 دشمن کے لشکر پہ غالب آ گئے۔ تو یہودی چونک گئے۔ یہودیوں نے سوچا کہ یار یہ ضرور نبی برحق ہیں کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد پھر جنگ احد ہو گئی۔ اب جنگ احد میں مسلمانوں کی کچھ لغزش کی وجہ سے یہ جنگ مسلمان ہار گئے اور بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ تو یہودی جو اسلام قبول کرنے کے قریب آ گئے تھے، احد کی شکست کو دیکھ کر پیچھے ہٹے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے حضور کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ اور پھر ایک حادثہ پیش آیا۔ یہ بنو نذیر میں ایک بڑا سردار تھا، کعب بن اشرف۔ یہ شاعر بھی تھا، مالدار بھی تھا۔ یہ نعوذ باللہ حضور کو تکلیف پہنچانے کے لیے آپ کے شان میں گستاخانہ اشعار کہتا تھا، جس کی وجہ سے حضور کو بہت تکلیف پہنچتی تھی۔ ایک دن تو انتہا ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اب برداشت نہیں ہوا۔
حضور مسجد میں کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا کہ اس شخص کے شر سے کون بچائے گا؟ تو ابو نائلہ محمد ابن مسلمہ کھڑے ہو گئے اور ان کا یا رسول اللہ ہم اس کا کام تمام کرتے ہیں۔ وہ مضبوط قلعے میں رہتا تھا، وہ آسان نہیں تھا۔ آخر ان دونوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت ہیلے سے اس کو قلعے سے نیچے اتارا اور اس کے بعد اچانک اس پہ حملہ کیا، یہاں تک کہ اس کا سر اس کے جسم سے جدا کر دیا۔ اچانک یہ واقعہ پیش آیا، اس چیخ کی وجہ سے یہودی سارے جاگ گئے، لیکن یہ صحابہ اس کا سر لے کے حضور کی خدمت میں پہنچ گئے۔ کہا یا رسول اللہ، یہ اللہ اس کے رسول کا دشمن کعب بن اشرف ہے۔ اللہ کے رسول مسلمانوں کے اس کارنامے سے بہت خوش ہوئے۔ ادھر یہودیوں کے دل پہ خوف پیدا ہو گیا کہ اگر اس کے بعد ہم نے گستاخیاں کی، پتہ نہیں راتوں رات ہمیں قتل نہ کر لیا جائے۔ اس طرح سے بنو نذیر سازشوں میں ہمیشہ رہے۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا، ایک قبیلے کا سردار حضور کی خدمت میں پہنچا، اس نے کہا کہ جی ہمارا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے، لیکن اسلام کی تعلیمات سے ناواقف ہے، آپ اپنے کچھ لوگوں کو، معلمین کو ہمارے یہاں بھیجا تاکہ جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کو اسلام کی تعلیم دے، اور جو اسلام قبول نہیں کیے انہیں اسلام کی دعوت دے۔ تو اللہ کے رسول نے 70 صحابہ کو بھیجا ہے۔ وہ 70 صحابہ قرآن کے قاری تھے۔ چنانچہ یہ 70 صحابہ کی جماعت جب اس مقام پہ پہنچی تو دیکھا کہ وہ قبیلے والوں نے ننگی تلواروں سے ان کو گھیر لیا۔ یہ سمجھ گئے ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ یہ تھے قبیلہ عزل اور قبیلہ قارہ کے لوگ جنہوں نے خیانت کی، غداری کی، حضور سے جھوٹ بول کر حضور کے 70 قاری جو صحابہ تھے ان کو لے گئے اور ان کو گھیر لیا اور ان کو تیروں سے بارش کر گئے، یہاں تک کہ وہاں پر ایک جھڑپ ہو گئی اور وہ سارے صحابہ شہید ہو گئے۔ ان میں سے ایک صحابی بچ گئے، کیوں؟ ان کا اونٹ جو ہے گم ہو گیا تھا، اپنا اونٹ ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے، وہ بچ گئے۔ باقی ایک کم 70 جو قاری تھے صحابہ وہ سب شہید کر دیے گئے۔ وہاں ایک کنواں تھا بیر معونہ، بیر معونہ کے قریب یہ ایک کم 70 صحابہ کو کافروں نے دھوکے سے قتل کر دیا۔ اب یہ جو بچ گئے تھے ایک صحابی، ان کا نام تھا عمرو بن امیہ زمری۔ ان کو اونٹ مل گیا، اب اپنے جماعت میں ملنا بولے تو انہوں نے دیکھا پرندے منڈا رہے ہیں۔ کون سے پرندے؟ جو مردار کھانے والے پرندے، گدھ منڈا رہے ہیں۔
یہ سمجھ گئے کہ خطرہ ہے اور ہمارے ساتھی یہ شہید کر دیے گئے، لہذا وہ ادھر جانے کے بجائے مدینے کی طرف لوٹ گئے۔ اچھا، بڑا غصہ تھا کہ کافروں نے دھوکہ دے کر ایک کم 70 صحابہ کو قتل کر دیا تھا۔ یہ اکیلے واپس آ رہے تھے حضور کی خدمت میں، راستے میں 2 کافر مل گئے، 2 کافر۔ اب پہلے سے ٹینشن تھا ان کو، اور انہوں نے اٹھا کے دونوں کو قتل کر دیا۔ یہ سمجھ کر کہ دشمن کے قبیلے کے ہیں یہ، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ جس قبیلے کے تھے وہ مسلمانوں کا دوست قبیلہ ہے، یہ قبیلے بنو عامر کے تھے۔ اب قبیلے کے لوگ حضور کے پاس آئے اور انہوں نے دعویٰ پیش کیا کہ جی تمہارے آدمی نے ہمارے 2 آدمیوں کو مار دیا ہے۔ حضور نے عمرو بن امیہ سے پوچھا کیا واقعتاً تم نے ان کے 2 آدمی مار دیے ہیں؟ اور انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا تم نہیں جانتے، ان سے ہمارا صلح کا معاہدہ ہے، یہ ہمارے دوست قبیلہ ہے، چونکہ انجانے میں قتل ہوا تھا تو اس کا پنشمنٹ دیت، اسے خون بہا کہتے ہیں۔ ایک جان کی قیمت 100 اونٹ یا 1000 دینار یا 12,000 درہم ہوتی۔ تو حضور نے اس قبیلے سے کہا کہ تمہارے 2 آدمیوں کے خون کا ہم مالی جرمانہ ادا کریں گے۔ چنانچہ صحابہ سے حضور نے اپیل کی کہ یہ خون بہا ادا کرنے کے لیے چندہ دو۔ اپنی حیثیت سے صحابہ نے دیا، لیکن اس میں بھی کم پڑ گیا۔ حضور نے سوچا کہ بنو نذیر قبیلے سے ہماری دوستی ہے، لہذا ان سے بھی جا کر کچھ مدد لینی چاہیے۔ اس نیت سے حضور بنو نذیر قبیلے کی بستی میں پہنچے۔ یہ بستی مدینے سے 2 میل کے فاصلے پر تھی اور ان کے قلعے کے جیسا محلہ تھا، قلعہ نما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور بنو نذیر کے سرداروں سے گفتگو کی کہ ہمارے ایک آدمی نے 2 آدمیوں کو قتل کیا ہے، دوست قبیلے کے، لہذا ان کی جو ہے وہ مالی جرمانہ ادا کرنا ہے، کچھ ہم نے جمع کیا ہے، کچھ تم مدد کرو معاہدے کے تحت۔ یہودیوں نے کہا اچھی بات ہے، آپ یہاں بیٹھو، ہم اندر جا کے مشورہ کر کے انتظام کر کے آتے ہیں۔ انہوں نے حضور کو دیوار کے قریب بٹھایا، فصیل کی دیوار کے پاس، اندر گئے اور پورے یہودی مل کر مشورہ کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کبھی اتنا قریب ہم سے نہیں آیا، اور ان کو قتل کرنے کا اس سے اچھا اور کوئی موقع نہیں۔ لہذا انہوں نے ایک شخص کو حکم دیا جس کا نام تھا عمرو بن جہاش، اس سے کہا کہ تو اوپر فصیل پر جا اور ایک بڑا پتھر محمد کے سر پہ گرا دے تاکہ وہ ختم ہو جائے۔
اللہ کے رسول کو کوئی پتہ نہیں ہے اندر کیا مشورہ ہو رہا ہے. اندر تو حضور کے قتل کا مشورہ کر دیا یہودیوں نے، اور ایک آدمی اوپر چڑھ گیا، بڑا پتھر ڈھکیلتے ہوئے اس مقام تک لایا جہاں نیچے حضور بیٹھے ہوئے تھے. اب انہیں ڈالنا اتنا نے جبرائیل امین تشریف لایا ہے. جبرائیل نے حضور کا ہاتھ پکڑا، کہا چلیے آپ. حضور کو سمجھ میں نہیں آیا. حضور نے فرمایا جبرائیل کیا بات ہے؟ جبرائیل نے کہا وہ دیکھو خدا کا دشمن آپ پہ پتھر ڈال رہا ہے. اللہ کے رسول کو ان کی سازش جب معلوم ہوئی، اللہ کے رسول پہ رکے نہیں، آپ مدینے کے لیے پلٹ گئے. یہودیوں کو تب احساس ہوا کہ یار ہمارا راز فاش ہو گیا ہے، اب ہماری خیر نہیں ہے. کیونکہ مسلمانوں کی طاقت کا ان کو اندازہ ہو گیا تھا. پریشان ہو گئے، پیچھے دوڑے ہوئے آئے کہ جی آپ ہم سے بات کرنا چاہتے تھے تو آپ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے، اور اس کے بعد حضور نے ایک آدمی بھیجا بنو نذیر یہودیوں کے محلے میں. حضور کی جانب سے اس نے وارننگ دی کہ بنو نذیر کے یہودیوں، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کی مہلت دیتے ہیں کہ 10 دن کے اندر اندر مدینہ چھوڑ کر چلے جاؤ. اگر 10 دن کے بعد تم میں سے کوئی نظر آئے تو قتل کر دیا جائے گا. حضور کی یہ وارننگ سن کر یہودی گھبرا گئے کہ اب کیا کرنا ہے، اور انہوں نے جانے کی تیاریاں شروع کر دی. تو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کو پتہ چلا. اس نے آ کر ان سے کہا کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس 2000 آدمی ہیں جنگجو. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ حملہ کرتے ہیں تو میرے 2000 آدمی تمہاری حفاظت کے لیے تیار ہیں. اب یہ جانے والے رک گئے کیونکہ ان کو امید تھی کہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق ان کی مدد کرے. اب وارننگ کے 10 دن جب پورے ہو گئے، اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ نہیں جانے والے ہیں، تو حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ سارے چلو اور بنو نذیر کے محلے کا گھیراؤ کرو. اب اسلامی لشکر وہاں پہنچا، انہوں نے ان کے محلے کا گھیراؤ کیا، محاصرہ کیا. یہودی اپنے قلعے میں بند ہو گئے، قلعے کا دروازہ بند کر دیا. اب مسلمان باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں. یہودیوں کو زعم تھا کہ ہمیں کوئی طاقت یہاں سے نکال نہیں سکتی. اناج کا، پانی کا اسٹاک اندر قلعے میں تھا، اور اطراف میں ان کے باغات تھے، کھجوروں کے باغات تھے. اب یہودی قلعہ بند ہو گئے. کتنے دن بھی پڑاؤ ڈالے تو ہمارے کو فرق نہیں پڑتا.
اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ایسے نہیں مانیں گے، انہی کے باغات کو آگ لگا دو۔ آپ مسلمان آگے بڑھے، ان کے باغات کو آگ لگانے شروع کر دیں۔ یہودیوں کے زندگی کا گزار انہی باغات کے پھلوں پہ تھا۔ اب مسلمان جب آگ لگانے لگے باغات کو، یہودی تو تلملا گیا کہ یہ کیا ہے۔ اچھا، پھر بعض صحابہ وہ تھے جو کہتے تھے باغات کو آگ مت لگاؤ، کیونکہ انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیابی دے گا تو یہ باغات مال غنیمت میں ہمارے ہی پاس آنے والے ہیں، پھر تباہ کیوں کر رہے ہیں؟ مسلمانوں میں ہو گیا اختلاف، باغات کو جلانا کہ نہیں جلانا، اختلاف ہو گیا۔ بہرحال جب انہوں نے دیکھا کہ اب جو ہے ان سے جان بچانا مشکل ہے اور باغات ہمارے سامنے جلا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم جو ہے تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا دیکھو، ایک ہی شرط ہے کہ تم اگر یہاں سے جانا چاہتے ہو ہم اجازت دیں گے، کسی کو قتل نہیں کریں گے، لیکن اپنی چیزیں تم لے جانا چاہو تو ہتھیار نہیں لے جا سکتے، باقی گھریلو سامان وہ تم لے جا سکتے، مگر کتنا؟ ایک جانور کے پیٹھ پر جتنا آ سکتا ہے اتنا لے جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے۔ اب ان کمبختوں نے یہ کیا کہ اپنے گھروں کے دروازے، کھڑکیاں اپنے ہاتھوں سے نکال رہے تھے، اپنے جانوروں پہ لاد رہے تھے کہ جب یہاں رہنا نہیں ہے تو مسلمانوں کو کہیں کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو توڑ رہے تھے۔ اس طرح سے وہ یہودی ذلیل و خوار ہو کر مدینے سے تڑی پار کر دیے گئے، ان میں سے کچھ ملک شام چلے گئے اور کچھ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ یہ ان کی جلا وطنی جو تھی، اس کو قرآن میں حشر کہا۔ حشر کے معنی جمع کرنا، اکٹھا ہونا، اسی لیے اس کو میدان حشر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو جمع کر کے حساب کتاب لے گا۔ لیکن یہاں پر حشر سے مراد ہے یہودیوں کو سزا دینے کے لیے اکٹھا کر کے نکال دیا جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں یہ سورہ حشر کی آیتیں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پاکی بیان کرتی ہیں اللہ کی وہ تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وہی اللہ ہے جس نے نکالا اہل کتاب کے کافروں کو۔ اہل کتاب یہودیوں عیسائیوں کو کہا جاتا ہے، اور یہاں مراد یہودی ہیں، مدینے کے یہودی۔ من دیارہم، ان کی بستیوں سے، لأول الحشر، پہلی مرتبہ جمع کر، کیا مطلب؟ دوسری مرتبہ بھی جمع کیے گئے، نکالے گئے؟ ہاں، حضور نے اپنی حیات میں یہودیوں کے 2 قبیلوں کو مدینے سے جلا وطن کیا، تڑی پار کیا،
اور ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، انہوں نے کچھ زیادہ ہی غداری کی۔ اللہ کے نبی نے ان کے مردوں کو تمام کو قتل کروایا، ان کی عورتوں اور بچوں کو باندھی غلام بنا لینے کا حکم دیا۔ یہ سزا تھی ان کے لیے، ان کے غداری کی، ان کے خیانت کی۔ تو اللہ نے فرمایا مسلمانوں تم کبھی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ یہودی یہاں سے اس طرح چلے جائیں گے، کیونکہ وہ مال دولت ہر چیز میں جو ہے بڑے پکے تھے۔ ما ظننتم ان یخرجوا، تم نے گمان بھی نہیں کیا کہ وہ اس طرح نکلیں گے۔ وظنوا انہم مانعتہم حصولہم من اللہ، ان یہودیوں کو بھی گمان نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے نکالے جائیں گے، انہیں اپنے قلعوں پر ناز تھا، وہ یہ سمجھتے تھے ان کے قلعے ان کو بچائیں گے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، ان پر اللہ کا عذاب اس طرح سے آیا کہ ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوا کہ جن مسلمانوں کو وہ کمزور سمجھتے تھے انہیں مسلمانوں کے ذریعے سے یہودیوں کو مدینے سے نکلنا پڑا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے گھروں کو ویران کر رہے تھے، اجاڑ رہے تھے اپنے ہاتھوں سے۔ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، کچھ گھراں انہوں نے خود گرائے، کچھ مسلمانوں نے گرا دیے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھ والوں عبرت حاصل کرو۔ اس لیے یاد رکھو آج کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کل اس کا انجام کیا ہوگا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تاریخ بتاتی ہے ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، جنہوں نے 350 سال ہندوستان پہ حکومت کی، آج ان کی اولاد بھیک مانگ رہی ہے۔ جنہوں نے تاج محل تعمیر کیا تھا ان کی اولاد تاج محل کے دروازوں پہ بھیک مانگتے ہوئے تاریخ نے دیکھا ہے۔ بہرحال یہ دنیا دھوپ چھاؤں ہے، اس پہ کبھی بھروسہ نہ کرو۔ آج ہے ہمیشہ رہے گی، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کب کس وقت کیا وقت آئے کوئی بتا نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی عطا فرمائے گا۔ دنیا جہاں کی حکومتیں لے کر کیا کرو گے جس کے ساتھ ذلت و خواری ہو؟ ہاں جی، انجام دیکھا صدام حسین کا کیا ہوا ہے؟ ہاں جی، ایران کے بادشاہ کا انجام کیا ہوا؟ دنیا میں کہیں پناہ نہیں ملی۔ اور دنیا کے ہر بادشاہ کی تاریخ پڑھو، اس سے تمہیں عبرت حاصل ہوگی۔ اللہ نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھ والوں عبرت حاصل کرو۔ اچھا، بنو نذیر کے یہودیوں کو صرف تڑی پار کیا گیا، قتل کیوں نہیں کیا گیا؟ اللہ نے اس کی وجہ بیان کی، ہم نے پہلے ہی ان کا انجام لکھ دیا تھا کہ یہ جلا وطن کیے جائیں گے۔ اگر یہ لکھا ہوا نہ ہوتا تو دنیا میں بھی ان پہ عذاب آ جاتا، آخرت کا عذاب تو اس کے علاوہ ہے۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اگر اللہ پہلے ان کے لیے جلاوطنی نہ لکھ دیتا، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو ان کو دنیا میں عذاب دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ انجام کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔
وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا بے شک اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ بعضوں نے ان کے باغات کو جلایا، بعضوں نے کہا مت کو جلاؤ کیونکہ یہ ہماری ہی قبضے میں آنے والے ہیں۔ اب دونوں میں سے صحیح کون تھے؟ اللہ نے دونوں کو معاف کر دیا ہے، فرمایا ما قطعتم من لینۃ، جو تم نے کھجوروں کے درخت کاٹ دیے، او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، یا تم میں سے بعضوں نے درختوں کو کاٹا نہیں، جلایا نہیں، ان کے اپنے جڑوں پہ ان کو قائم رکھا، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے، لہذا اس پر تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور مقصد یہ تھا کہ نافرمانوں کو ذلیل کیا جائے۔ یہودی اپنے طاقت پہ بہت غرور کرتے تھے، اللہ نے ان کی طاقت کو اس طرح سے ملیامیٹ کر دیا ہے۔ عزت کا دینے والا بھی اللہ ہے اور ذلت کا دینے والا بھی اللہ ہے۔ جسے اللہ عزت دے پوری دنیا اسے ذلیل نہیں کر سکتی، اور جسے اللہ ذلیل کرے پوری دنیا مل کر اسے عزت نہیں دے سکتی۔ عزت ذلت کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں، اس لیے ایمان والو اللہ کو راضی رکھو، اللہ تمہیں ضرور دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ رہے ہیں، دعا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير